علم تو اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہے۔ اصل میں علم اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کو رب کی پہچان ہو جائے۔ تیسری مدد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو کل کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا 11 لفظ پڑھے تھے ہم نے، تو اس میں سے پانچ الفاظ ہیں جن کا ٹیسٹ ہے۔ پہلا لفظ ہے قد، ماشاء اللہ، تحقیق، بے شک، کافی، ٹھیک ہے۔ ہم جمع کے لیے ہے، شاباش، ہم وہ سب۔ یوم دن، عالمہ لم نہ۔ اب اس کی کوئی مثال، قد کی، ماشاء اللہ، قد افلح المومنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ ہم کی کوئی مثال، شاباش۔ اور یوم کی مثال، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، لا اقسم بیوم القیامہ، ماشاء اللہ۔ لو جی، باقی مثالوں میں بھی ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، آج کا سبق ورڈ نمبر 34، ثم، پھر اس کے بعد 341 بار آیا ہے قرآن پاک میں۔ ثم کا لفظ جو ہے 341 بار آیا ہے۔ ثم نظر، اس کی مثال دی گئی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں آمین، ثم آمین، آمین یعنی قبول ہو اے اللہ، قبول فرما اور پھر قبول فرما۔ ثم کا معنی ہے پھر۔ ورڈ نمبر 35، جعل، جعل اس نے بنایا، اس نے کیا، یہ ماضی میں ہے۔ تو عربی میں حال اور مستقبل کا ایک ہی ہوتا ہے۔ جعل کا حال بنے گا یا فیوچر ہوگا یجعل، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلون جمع کے لیے آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ آئیں گے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ تو ایگزامپل ہے واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو وسیع بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مثال آ رہی ہے نا، اس میں سے ہم نے سارے لفظ اکثر پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ جعل بنایا، لا بھی پڑھا ہوا ہے، لکم لیے، تمہارے لیے، الارض بھی پڑھا ہے، زمین، ایک لفظ رہتا ہے بساطا، ہاں جی، وسیع۔ اس طرح قرآن کی آیات کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اکثر جو الفاظ ہیں نا وہ کور ہو گئے ہیں، تقریباً یہ آج کے سبق میں 45% کور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے 45% الفاظ آج کے سبق میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ رسول 36 ورڈ نمبر ہے 36، رسول۔ رسول کا معنی پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، قاصد، رسول۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول واحد ہے، اس کی جمع رسل ہوتا ہے۔ ہاں یہ دیکھ لیں، یہ ساری ہم نے یہ بھی پڑھی ہوئی ہے، صرف ایک کریم کا لفظ نہیں آیا ہے، باقی سارا پڑھ لیا۔ انا بے شک، ہو وہ، لقول لا پڑھا ہے ہم نے،
قول، کالا یقول، قول، قول معنی بات ہیں، کہنا. بے شک یہ بات ہے رسول کریم کی، بے شک یہ ایک معزز پہنچانے والے کا پیغام ہے، قول ہے. قول کا معنی بات. 37 عذاب، ٹورمنٹ، سزا، عذاب. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. 299 مرتبہ قرآن پاک میں عذاب کا لفظ آیا ہے. فا کا معنی ہے پس یا تو، فذوقوا پس چکھو، فلن نزیدکم پس ہرگز نہیں زیادہ ہوگا تم پر، الا عذابا سوائے عذاب کے، یعنی تم پر صرف عذاب کا ہی اضافہ ہوگا. اپنے اعمال کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے. سما 38 سما، یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع ہے سماوات. السماوات، فی السماوات قرآن میں آتا ہے سارے آسمان کے لیے، سب آسمان، السماوات. اور سما جو ہے نا قرآن میں بارش کو بھی کہا گیا ہے. والسماء والطارق، یہ مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. 310 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. اور کسی کو کوئی مثال ذہن میں آتی ہے؟ ماشاء اللہ، شاباش. ہاں، والسماء ذات البروج اذا السماء انشقت، ادھر سے بچے نے بولا تھا، ماشاء اللہ. ہاں شاباش. ونفس 39 ورڈ. نفس کا معنی ہے شخص، دل، جان. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم پڑھتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ ہر شخص نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں پر واو قسمیہ ہے. واو جو آ رہی ہے نا، اس کا معنی قسم ہے، قسم ہے انسانی جان کی. اور جس نے اس کو برابر کیا، جس نے اس کو صحیح تناسب کے ساتھ رکھا، یعنی انسان کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا ایک ترتیب کے ساتھ نظام بنایا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. واو کا معنی واہ کا معنی قسم بھی ہوتا ہے. یہ واو قسمیہ ہے، یعنی کہ ویسے معنی واو کا معنی اور ہوتا ہے. جیسے والسماء ہے نا، والسماء والطارق، وہاں بھی قسم ہے. والسماء ذات البروج، وہاں بھی قسم اٹھائی گئی ہے. والتین، قسم ہے تین کی. تو واو قسمیہ بھی ہوتی ہے. 40 کافرہ، کفر کیا، ناشکری کی. کافر ناشکری کرنے والے کو کہتے ہیں، انکار کرنے والا. کافرہ کا معنی انکار ہوتا ہے، نہ ماننا. تو رب کی ناشکری ہی اصل کفر ہے. اللہ کی نعمتوں کو پا کر، استعمال کر کے، کھا کر، پھر شکر ادا نہ کرنا، یہ کفر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا طریقہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پانی پیا تو الحمدللہ، کھانا کھایا تو الحمدللہ الذی اطعمنا، اور سو کر اٹھے الحمدللہ الذی احیانا. تو جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا. الا من تولا وکفر، اللہ کا معنی ہم نے پڑھ لیا ہے، سوائے یا مگر. من کا معنی پڑھ لیا ہے، جو ایک لفظ یہ آ گیا تولا، اس کا نہیں پڑھا. باقی وکفر بھی پڑھ لیا ہے. ہاں جی،
یعنی دیکھیں ایک مثال کے اندر صرف ایک لفظ رہتا ہے، باقی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ شیء چیز، کچھ، من ای شیء خلقہ ایگزامپل آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیء کا معنی جہاں بھی آئے گا چیز یا کچھ ہوگا، جس چیز سے بھی اس نے اسے پیدا کیا۔ 283 مرتبہ قرآن پاک میں شیء کا لفظ آیا ہے، اور پروگریس پہنچ گئی ہے 45.13%۔ او یا عذرا او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کے، یعنی ہواؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سورہ مرسلات کی آیت ہے۔ او کا معنی ہے یا، جاء وہ آیا، وہ لایا، ٹو کم، ٹو برنگ۔ ان جاءہ الاعمی، اب ان کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جا کا معنی پڑھا ہوا ہے، ہو کا معنی پڑھا ہوا ہے، نیا لفظ صرف الاعمی ہے۔ اعمی کا معنی نابینا۔ ان جاءہ الاعمی، کیونکہ آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ عمل، عمل کرنا، عمل کام کو کہتے ہیں، اوپر لکھا ٹو ورک، ٹو ایکٹ، ہاں جی، انگلش کے الفاظ سے بھی مزید وضاحت ہو جاتی ہے معنی کی۔ عمل کرنا، کام کرنا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف رجوع کریں گے اور انہیں بکھری ہوئی خاک میں بدل دیں گے۔ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ وہ اعمال جو دکھاوے کے لیے کیے گئے یا جو غلط اعمال ہیں، اللہ کے ڈر کے بغیر جو کام کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں۔ جن اعمال میں نیک نیتی شامل نہیں ہے، خلوص شامل نہیں ہے، ان اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعمال کوہ تہامہ جتنے بلند ہوں گے۔ کوہ تہامہ مدینہ کے ساتھ ایک پہاڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرح لوگ اعمال لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، میزان میں وہ اعمال رکھے جائیں گے تو وہ خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے، ہباء منصورہ ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تنکوں کی طرح اڑیں گے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، یہ اعمال کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو عبادتیں تو خوب کرتے ہوں گے لیکن تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے، خلوت میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور مثال دیکھیں، تقریباً یہ آیت ہم نے پڑھ لیا ہے، ہاں جی، بس تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ ابھی تو چوتھا دن ہے نا، تو کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ من عاملہ، من کا معنی کیا ہے؟ جو، عاملہ، ہاں، یہ جو گرین کلر ہے یہ آج کا سبق ہے، جو یلو ہے یہ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ صالحاً عام طور پر ہم بولتے ہیں نیک، جو نیکی کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے۔ فَلِ نَفْسِهِ، لی کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے، کے لیے، لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، وَمَن، اور من، اور جو اساء، برائی کرتا ہے، یعنی جو نیک عمل کرتا ہے، فَلِ نَفْسِهِ، اس نفس کو یہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، نفس نا، اس کو گرین کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے
نفس تو ومن اساء اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا وہ برا انجام بھگتے گا، اس پر ہے، علا کا معنی پر، ہاں اس علیہا وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بند، یہ ما جو ہے نافیہ ہے، ہاں جی، ما کا معنی نہیں بھی پڑھا تھا نا ہم نے، اور نہیں ہے رب کا تیرا رب بظلام للعبید اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا، ہاں عبد، عبد کی جمع ہے عبید، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عبید۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ثم آج ہم نے پڑھا، پھر جعل بنایا، نسلہ اس کی نسل کو، نسل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی وہ اس کے معنی میں آتا ہے، من کا معنی سے، سلالہ یہ منی کے قطرے کو کہتے ہیں، من ماء مہین حقیر پانی سے، اس کو یلو نہیں ہونا چاہیے، قد جاءکم رسول من انفسکم، جہاں بھی انفسکم کو بھی آپ نے وہ سبز کرنا ہے، تو یہ ہم نے اس میں سے پڑھ لیا ہے، لقد البتہ تحقیق، جاء آیا، آیا قوم تمہارے پاس، رسول رسول، یہ رسول پڑھ لیا ہم نے، من سے، انفسکم جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ، علی کا معنی پر، ما کا معنی جو، آگے پھر علیکم آ رہا ہے، علی پر، کم تمہاری، بل بے کا معنی ساتھ سے، مؤمنین ایمان والے، تو لوگوں تو تحقیق تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہو رہی ہے، اور آپ کی شان میں کہے گئے بہترین الفاظ میں سے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اپنی امت کے لیے کس قدر آپ تڑپ رکھتے ہیں، رسول من انفسکم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، یا نعوذ باللہ وہ جنات نہیں ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو صحابہ کرام کرتے تھے، اللہ کے رسول کرتے تھے، تو انسانوں کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے کہ بھئی انسان کر سکتے ہیں یہ کام، تو رسول اللہ تعالیٰ نے رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، عزیز اس کو عزیز ہے، علیہ ما عنتم جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس بات پر اس کو یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تمہاری ہر تکلیف جو ہے اس کے اوپر بہت مشکل گزرتی ہے، عنتم بھاری ہے، گراں ہے، حریص علیکم تمہارے اوپر وہ بہت زیادہ حریص ہیں، تمہیں چاہتے ہیں، یعنی تمہاری دھن لگی ہوئی ہے، یہاں معنی کیا گیا ہے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے سب لوگ نیک ہو جائیں، سب لوگ ایمان والے ہو جائیں، سب کے سب لوگ اللہ کی احکام کی اتباع کرنے والے بن جائیں، رؤوف الرحیم انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے لیے بڑی ہی مہربان ذات ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ امت کے لیے دعائیں مانگتے اور روتے رہتے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک رات ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ آیت پڑھتے رہے جہاں تک کہ صبح ہو گئی، پوری رات ایک ہی آیت پڑھنے میں گزار دی، اس کا مطلب کیا ہے، ان تعذبہم اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو معاف کرتا ہے، تو ان کو بخش دیتا ہے، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں،
فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کس قدر رؤوف ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنی مہربانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس طرح روتے تھے، آپ کے سینے سے اس طرح آواز آتی تھی جیسے کوئی ہنڈیا کو، پانی سے بھری ہوئی ہنڈیا کو آگ پر رکھتا ہے تو پانی کے ابلنے کی جو آواز آتی ہے وہ آواز آپ کے سینے سے آتی تھی امت کے درد میں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، واقعی اور از جب قالو انہوں نے کہا، یہ جمع کے لیے آیا ہے، قال واحد کے لیے ہم نے پڑھا تھا، اب یہ جمع کے لیے قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے، ہذا یہ، ہوا وہ، الحق حق پر یا سچا، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے سچا نبی ہے، من عندی کا تیری طرف سے، من سے، اندی کا تیرے پاس سے، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ پس بارش برسا، مطر کہتے ہیں بارش کو، فَأَمْطِرْ پس بارش برسا، علی کا معنی پر، نا جمع کے لیے ہے ہم، علینا ہم پر، حجارتن پتھروں کی، من السماء آسمان سے، من کا معنی پڑھ لیا ہم نے، السماء آسمان، من سے السماء، او کا معنی پڑھا ہے یا، اوئتنا یا لے آ ہمارے اوپر، نا ہم کے لیے ہوتا ہے نا جمع کے لیے، یا لے آ ہمارے اوپر بے عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی کافروں نے کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے سچا پیغمبر ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ، یعنی کس قدر مخالفت تھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان الذین کفروا، اب انا ہم نے پڑھ لیا، الذین بھی پڑھ لیا، کفروا بھی پڑھ لیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے، ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ان کے اموال، ولا اور نہ ہی، اولادہم ان کی اولادیں، ہم کا معنی بھی پڑھے نا ان کی، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، یہ یہاں جو ہے نا تقابل کیا گیا ہے، یہاں مین تقابل کے لیے لایا گیا ہے، یہاں اس کا معنی ہم سے نہیں کریں گے کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وقود النار آگ کا ایندھن ہوں گے۔ میرے خیال میں مثالیں کمپلیٹ ہو گئیں۔ تو کل ہم نے 40.88% یعنی 41% پڑھا تھا، آج 4.32% کور ہو گئے، اور اس طرح ٹوٹل تعداد جو ہے پروگرس بنتی ہے 45.20%۔ الحمدللہ اتنے الفاظ جو ہے نا ہم نے کور کر لیے ہیں 4 دنوں میں۔ اب آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر جو ہے امپرومنٹ ہے، بشرطے کہ یہ الفاظ ہم یاد کریں، تھوڑا سا ایک نظر مار لیا کریں نا، دہرا لیا کریں الفاظ کو جو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں یا موبائل کے اندر ہیں، تو الفاظ کو دیکھنے سے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر سے الفاظ ہیں، تو باقی جو بڑے بڑے الفاظ ہیں وہ تو جب سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود ان کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ محبت شغف نصیب فرمائے اور اس کا فہم اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر